السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، زندگی کو مزے سے انجوائے کر کے گزار رہے ہوں گے۔ تو آج ماڈل پیپر نمبر 163 سے ہم شروع کریں گے۔ تو کوشچن نمبر 1 ہے، قرآن کی کس صورت میں کافروں سے برات کا اعلان کیا گیا؟ برات کا اعلان کیا گیا تو وہ ہے سورہ توبہ۔ قرآن پاک کی کس صورت میں کافروں سے برات کا اعلان کیا گیا تو وہ ہے سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کے اندر کی زکوٰۃ کے مصارفین کا ذکر کیا گیا، اور وہ آیت نمبر 60 کے اندر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر زکوٰۃ کے مصارفین کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، امام شافعی نے قرآن پاک کی کس صورت کو انسانی ہدایت کے لیے کافی قرار دیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی سورہ نور کو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی قرار دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو نیکسٹ ہے، قرآن کی کس صورت کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل کے اندر ہے، یعنی کہ سورہ نمل قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، اور سورہ توبہ وہ صورت ہے کہ جس میں بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی صورت کے درمیان میں بسم اللہ آئی تو وہ ہے سورہ نمل کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے، کون سی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں تو وہ سورہ توبہ؟ مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق احکام کس صورت میں آئے ہیں تو وہ ہے سورہ انفال کے اندر۔ یہ قرآن پاک کے نام پارے میں ہے، مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق سورہ انفال۔ نیکسٹ ہے جی، الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف کا کیا نام ہے تو وہ ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا ہے الحداد مغرب اور ہم، الحداد مغرب اور ہم کے مصنف کا کیا نام ہے تو وہ ہیں جی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے، تنقیحات کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تنقیحات کے مصنف کا نام سید ابو الاعلیٰ مودودی، سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں۔ تنقیحات کے مصنف کا نام ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ٹھیک ہے، اگلا جی، اسلامی ریاست کے مصنف کا نام کیا ہے تو وہ ہے وہ بھی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ تنقیحات اور اسلامی ریاست ان دونوں کے مصنف جو ہیں وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی، تفسیر فی ظلال القرآن، تفسیر فی ظلال القرآن کے مصنف ہیں سید قطب شہید۔ ٹھیک ہے جی، سید قطب شہید جو ہیں وہ تفسیر القرآن اسلامی وہ ہیں تفسیر فی ظلال القرآن کے مصنف ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار کون تھا تو وہ تھا عتبہ۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار تھا عتبہ۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے، کس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہت الوجوہ کہہ کر مٹھی بھر مٹی لشکر کفار کی طرف پھینکی؟ کس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت الوجوہ کہہ کر مٹھی بھر مٹی جو تھی وہ لشکر کفار کی طرف پھینکی تو وہ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی، سفر ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو کسرا کے کنگن پہنائے جانے کی خوشخبری سنائی؟ ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو کسرا کے کنگن پہنائے جانے کی خوشی سنائی تو وہ تھے سراقہ بن جاشم۔ ٹھیک ہے جی، سراقہ بن جاشم۔ نیکسٹ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آخری غزوہ کون سا تھا تو وہ غزوہ تبوک تھا جو کہ 9 ہجری میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، کس یہودی قبیلے نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے بد عہدی کی تو وہ تھا بنو قریظہ۔ یہودی قبیلے کا نام بنو قریظہ تھا جس نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے بد عہدی کی، یعنی کہ وعدے کی پاسداری نہ کی۔ اگلا جی، بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد کیا تھی تو بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد 12 تھی، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ ٹھیک ہے جی، بنی اسرائیل کے قبائل کی کل تعداد جو تھی وہ 12 تھی۔ نیکسٹ ہے، جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام جن پر زبور نازل ہوئی انہوں نے اسے قتل کیا، جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ نیکسٹ ہے، قرآن پاک پر اعراب کس نے لگوائے تو وہ حجاج بن یوسف نے قرآن پاک کے اوپر اعراب لگائے۔ نیکسٹ ہے جی، واقعہ افق
کس صورت میں بیان کیا گیا؟ تو وہ سورہ نور کے اندر، واقعی فقہ سورہ نور کے اندر بیان کیا گیا۔ نیکسٹ ہے جنگ موتا میں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کس کو بنایا گیا؟ تو وہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ قرآن جنگ موتا میں اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ، اور حضرت زید بن حارث ہی وہ شخص ہیں، ایسے وہ صحابی ہیں کہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ آپ نے اپنا آخری لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ نیکسٹ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں کون آئیں؟ تو وہ تھیں حضرت سودا ام المومنین، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کتنے سال زندہ رہیں؟ تو وہ 45 برس، ٹھیک ہے، 45 برس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد زندہ رہیں، ٹھیک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 45 برس زندہ رہیں، اور آپ سے جو احادیث مروی ہیں ان کی تعداد ہے 2210، اور کہیں پر ہے 2225، اور عورتوں میں سب سے زیادہ جو احادیث روایت ہیں وہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے محمد بن قاسم مشہور مسلمان سپہ سالار کا تعلق کس عرب قبیلے سے تھا؟ ان کا تعلق بنو ثقیف سے تھا، بنو ثقیف سے۔ محمد بن قاسم جو کہ 712 میں سندھ کو فتح کیا جنہوں نے، ان کا تعلق تھا، مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے ان کا تعلق عرب کے قبیلے بنو ثقیف سے تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے؟ وہ ہے مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد قباء۔ کس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم ثواب عمرے کے برابر ہے؟ تو وہ ہے مسجد قباء، جبکہ مسجد نبوی جو ہے وہ 1 ہجری یعنی کہ پہلی ہجری کو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ خطبہ حج کس مسجد میں؟ تو وہ مسجد نمرہ کے اندر دیا جاتا ہے۔ خطبہ حج کے موقع کے اوپر مسجد نمرہ کے اندر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے حج کے درمیان کس میدان میں حاضری ضروری ہے؟ وہ ہے میدان عرفات کے اندر۔ حج کے دن کس میدان میں حاضری ضروری ہے؟ تو وہ ہے میدان عرفات۔ نیکسٹ ہے کس نبی کی امت سے مسلط شدہ عذاب ان کی توبہ کے باعث ٹل گیا؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس نبی کی امت سے مسلط شدہ عذاب ان کی توبہ کے باعث ٹل گیا؟ تو وہ تھا حضرت یونس علیہ السلام۔ نیکسٹ ہے قرآن پاک کی کس صورت میں قصہ ذوالقرنین بیان کیا گیا؟ تو وہ ہے سورہ کہف، ٹھیک ہے یہ سورہ کہف کی ہر جمعے کو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی اسی صورت میں قصہ ذوالقرنین بیان کیا گیا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا اصل نام عمرو بن حشام۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن کون سا تھا؟ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن تھا مدین۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن تھا مدین۔ نیکسٹ ہے جی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ ان کی دینی تربیت حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دینی تربیت تھی وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن جو تھا وہ مدین تھا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے قرآن نے کس کے گھروندے کو سب سے کمزور کہا؟ قرآن نے کس کے گھروندے کو سب سے کمزور کہا؟ تو وہ تھا الزباب۔ قرآن نے الزباب کے گھروندے کو سب سے کمزور کہا، ٹھیک ہے جی۔ اگلی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہجرت کرتے وقت نیزے سے کس نے زخمی کیا؟ تو وہ تھا حبار بن اسود، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہجرت کرتے وقت نیزے سے حبار بن اسود نے زخمی کیا تھا۔ نیکسٹ ہے اسلام کی حاضری
اسلام کی خاطر پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ نیکسٹ ہے جنگ صفین کن دو گروہوں کے درمیان ہوئی؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ صفین کن دو گروہوں کے درمیان ہوئی؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ جو کہ بنو امیہ کے پہلے خلیفہ تھے، امیر معاویہ، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے اور بنو امیہ نے 90 سال مکمل طور پر حکومت کی تھی۔ نیکسٹ ہے حجۃ الوداع بالغہ کی مصنف کون ہے؟ حجۃ اللہ بالغہ کے مصنف ہیں شاہ ولی اللہ، ٹھیک ہے۔ حجۃ اللہ بالغہ کے مصنف ہے شاہ ولی اللہ ہے۔ نیکسٹ ہے کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن مجید میں آیا؟ تو وہ تھے حضرت زید بن حارث، ٹھیک ہے۔ اگلا غزوہ بدر میں کتنے فرشتوں سے مسلمانوں کی نصرت کی گئی، یعنی کہ کتنے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی گئی؟ تو وہ تھے 5000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی گئی غزوہ بدر کے اندر۔ نیکسٹ ہے غزوہ بدر میں شیاطین کس کے روپ میں ظاہر ہو کر مشرکین کے حوصلے بڑھا رہا تھا؟ تو وہ تھا سراقہ بن مالک۔ غزوہ بدر میں شیطان جو تھا وہ سراقہ بن مالک کے روپ کے اندر مشرکین کے، یعنی کہ روپ دھار کر، سراقہ بن مالک کا روپ دھار کر مشرکین کے حوصلے بڑھاتا رہا۔ نیکسٹ ہے گاتھا کس مذہب کی کتاب ہے؟ گاتھا ہندو مت مذہب کی کتاب ہے۔ گاتھا کس مذہب کی ہے؟ وہ ہے ہندو مت مذہب کی۔ نیکسٹ ہے عقیدہ نروان کس کا عقیدہ ہے؟ عقیدہ نروان گوتم بدھ کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ نروان جو ہے اور اس کے جو پجاری ہیں ان کو زرد رنگ کے کپڑے پہننا لازم ہے۔ گوتم بدھ کا جو بدھ مت کی جس نے بنیاد رکھی تھی، عقیدہ نروان جو تھا اس نے، یعنی کہ گوتم بدھ کا یہ عقیدہ تھا، عقیدہ نروان۔ نیکسٹ ہے انجیل کی روایت کے مطابق حضرت مریم کے منگیتر کا نام تھا یوسف نجار۔ انجیل کی روایت کے مطابق حضرت مریم کے منگیتر کا نام تھا یوسف نجار، یوسف نجار۔ نیکسٹ ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا جاتا تھا اس کا نام تھا پیلاطس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا جاتا تھا اس کا نام تھا پیلاطس۔ نیکسٹ ہے 325 میں نکیاوی کونسل میں جس انجیل پر پابندی لگی اس کا نام تھا بارناباس، ٹھیک ہے۔ بارناباس 325 عیسوی میں نکیاوی کونسل میں جس انجیل پر پابندی لگی تو وہ اس انجیل کا کیا نام تھا؟ بارناباس۔ نیکسٹ ہے یہودی عبادت گاہ کو نام دیا جاتا ہے سنیاگاگ۔ یہودی عبادت گاہ کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ سنیاگاگ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بدھ مت میں مدفن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اسٹوپا۔ بدھ مت میں، یعنی کہ گوتم بدھ کا جو مذہب ہے، بدھ مت میں مدفن کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ وہ ہے اسٹوپا، ٹھیک ہے، اسٹوپا۔ نیکسٹ ہے پرٹسٹنٹ فرقہ کے بانی کا کیا نام تھا؟ پرٹسٹنٹ فرقہ کے بانی کا نام مارٹن لوتھر ہے۔ پرٹسٹنٹ فرقہ کے جو بانی ہیں وہ ہیں مارٹن لوتھر۔ نیکسٹ ہے زرتشت کا تعلق تھا ایران سے۔ زرتشت کا کس سے تعلق تھا؟ ایران سے۔ زرتشت کا تعلق ایران سے تھا۔ نیکسٹ ہے پولوس نے نئے مذہبی عقائد کی بنیاد کب رکھی؟ تو وہ تھی، اس نے عقائد رکھی تھی مسیحیت میں۔ یہ پولوس نے نئے مذہبی عقیدے کی بنیاد مسیحیت میں رکھی تھی۔ نیکسٹ ہے جی جہاد و قتال۔ جہاد و قتال کے الفاظ کا تعلق کس باب سے ہے؟ تو وہ ہے مفاعلہ۔ جہاد و قتال کے الفاظ کا تعلق مفاعلہ کے باب سے ہے۔ نیکسٹ ہے حجت اللہ بالغہ کا موضوع کیا ہے؟ تو وہ ہے فلسفہ الاخلاق و علم الکلام۔ حجت اللہ بالغہ کا موضوع ہے فلسفہ اخلاق و علم الکلام، فلسفہ اخلاق و علم الکلام۔ نیکسٹ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس عمل کو چوٹی کا عمل قرار دیا گیا؟ تو وہ ہے جہاد کو، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ جو زکوٰۃ ہے اسے ریڑھ کی ہڈی قرار دیا گیا اسلام کے اندر۔ قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس عمل کو چوٹی کا عمل قرار دیا گیا؟ وہ ہے جہاد۔ نیکسٹ ہے کون سا فرقہ عقیدہ خلق قرآن کا قائل تھا؟ تو وہ تھا معتزلہ۔ کون سا فرقہ عقیدہ خلق قرآن کا قائل تھا؟ تو وہ تھا معتزلہ۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید میں کس گروہ کو مباہلتا کی دعوت دی گئی؟ قرآن مجید میں کس گروہ کو مباہلتا کی دعوت دی گئی؟ تو وہ کون سا قبیلہ تھا مباہلتا؟ نصارہ۔ قرآن مجید میں کس گروہ کو مباہلتا کی دعوت دی گئی؟ وہ تھا نصارہ۔ نیکسٹ ہے غزوہ تبوک میں مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں
کس کے خلاف نکلے؟ تو وہ تھے روم کے خلاف نکلے تھے۔ غزوہ تبوک میں مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روم کے خلاف نکلے تھے۔ نیکسٹ ہے بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینے کو قرآنی آیات کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ تھے اسے زہار کہتے ہیں۔ بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینے کو قرآنی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ اگلا ہے جی ما سبق الکلام لاجلا نص کی کس قسم کی تعریف ہے؟ یہ ہے عبارت النص۔ نیکسٹ ہے ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ وہ ہے سورہ احزاب کے اندر ہے۔ ختم نبوت کی آیت قرآن کریم کی سورہ مبارکہ الاحزاب میں، سورہ احزاب میں۔ نیکسٹ ہے پاکستان کی جامعات میں سب سے قدیم جامعہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے جامعہ پنجاب کو۔ پاکستان کے جامعات میں سب سے قدیم جامعہ جامعہ پنجاب۔ نیکسٹ پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، کون سا آئین ہے؟ 1973 کے آئین میں پاکستان کے 1973 کے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا؟ تو وہ ہے ربا۔ ٹھیک ہے جی قرآن مجید میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا؟ تو وہ ہے ربا یعنی کہ سود۔ ٹھیک ہے جی سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان قرار دیا گیا۔ نیکسٹ ہے فاتح مصر عمرو بن العاص ہیں۔ فاتح مصر کون تھے؟ وہ تھے عمرو بن العاص۔ فاتح مصر عمرو بن العاص۔ نیکسٹ ہے مشکات المصابی۔ مشکات المصابی کس فن کی کتاب ہے؟ تو وہ ہے متن حدیث۔ مشکات المصابی متن حدیث کی کتاب ہے۔ مشکات المصابی متن حدیث کی کتاب ہے۔ نیکسٹ ہے مسلم ملک بوسینا۔ بوسینا کس براعظم میں واقع ہے؟ مسلم ملک بوسینا یورپ میں واقع ہے۔ مسلم ملک بوسینا براعظم میں یورپ میں واقع ہے۔ مسلم ملک جو بوسینا ہے وہ یورپ کے براعظم میں واقع ہے۔ نیکسٹ ہے جی سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی؟ تو آپ کی 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، جبکہ 7ویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ٹھیک ہے اور سید ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید کس خلیفہ راشد کے دور میں جمع کیا گیا تھا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو۔ نیکسٹ ہے جی السیاستہ الشریعہ کے مصنف کون ہیں؟ السیاستہ الشریعہ کے مصنف ہیں ابن تیمیہ۔ نیکسٹ ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ کی تصنیف کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہے عبد الرحمن الجریری۔ دوبارہ سن لیں الفقہ علی المذاہب الرابطہ کی اس کی تصنیف ہے وہ ہے عبد الرحمن الجزیری۔ نیکسٹ ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ نیکسٹ ہے مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟ تو وہ ہے مہر مثل، یعنی کہ مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟ تو وہ ہے مہر مثل۔ نیکسٹ ہے الرحیق المختوم۔ الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے سیرت، حضور علیہ السلام کی سیرت، الرحیق المختوم۔ نیکسٹ ہے صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ تو صلاۃ الخوف حالت جنگ کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے امام غزالی نے فلاسفہ کے رد و ابطال میں کون سی کتاب لکھی؟ تو وہ تھی تحفۃ الفلاسفہ۔ تحفۃ الفلاسفہ امام غزالی نے فلاسفہ کے رد و ابطال میں تحفۃ الفلاسفہ لکھی تھی۔ نیکسٹ ہے جی حتی تنکح زوجہ غیرہ قرآنی حکم کا اطلاق کی کس نوعیت پر ہوتا ہے؟ حتی تنکح زوجہ غیرہ یعنی کہ قرآنی حکم کا اطلاق، یہ قرآنی حکم ہے، اس کا اطلاق کس نوعیت پر ہوتا ہے؟ تو وہ ہے بائنا۔ ٹھیک ہے جی بائنا کی نوعیت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آگے جی مامون عباسی کے زمانے میں کس مسلمان کی نگرانی میں یونانی فلسفے کے متراجم کروائے گئے؟ وہ تھے یعقوب الکندی۔ مامون عباسی کے زمانے میں کس مسلم کی نگرانی میں یونانی فلسفے کے ترجمے کروائے گئے؟ تو وہ تھے یعقوب الکندی۔ نیکسٹ ہے حتی یات الجزیہ ان یدوہم صاغرون، اس آیت میں مذکورہ فعل یاتو کا اعراب کیا ہے؟ تو وہ ہے منصوب۔ ٹھیک ہے جی منصوب ہے۔ نیکسٹ ہے درج ذیل میں
درج ذیل کتب میں اصول تفسیر کی کتاب کون سی ہے؟ وہ ہے الفوز الکبیر۔ درج ذیل کتب میں اصول تفسیر کی کتاب کون سی ہے؟ وہ ہے الفوز الکبیر۔ نیکسٹ ہے غلو فی الدین سے کیا مراد ہے؟ غلو فی الدین سے مراد نیک اعمال کی تعداد، جو نیک اعمال کی تعداد مقدار میں مبالغہ کرتا ہے، نیک اعمال کی تعداد و مقدار میں مبالغہ کرتا ہے۔ غلو فی الدین سے مراد ہے نیک اعمال کی تعداد و مقدار میں مبالغہ۔ نیکسٹ ہے اسٹون القذب۔ اسٹون القذب سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو وہ ہیں یہودی۔ اسٹون القذب سے مراد یہودی ہیں۔ نیکسٹ ہے امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ وہ ہے مفاتیح الغیب۔ امام رازی کی تفسیر کا نام مفاتیح الغیب ہے۔ نیکسٹ ہے یمین یعنی کہ قسم کی کون سی قسم پر کفارہ لازم ہے؟ یمین قسم کی کون سی قسم پر کفارہ لازم ہے؟ وہ ہے یمین موقدہ۔ یمین یعنی کہ قسم کی کون سی قسم پر کفارہ لازم ہے؟ تو وہ ہے یمین موقدہ۔ نیکسٹ ہے کون سا شاہکار حالت احرام میں جائز ہے؟ وہ ہے سمندر کا شکار۔ ٹھیک ہے، کون سا شکار احرام کی حالت میں جائز ہے؟ وہ ہے سمندر کا شکار۔ نیکسٹ ہے رہبانیت کی ابتدا کس نے کی؟ رہبانیت کی ابتدا عیسائیوں نے کی۔ ٹھیک ہے جی، رہبانیت کی ابتدا کس نے کی؟ رہبانیت کی ابتدا عیسائیوں نے کی۔ نیکسٹ ہے کون سی تفسیر بالمسور کا بہترین نمونہ ہے؟ تو وہ ہے تفسیر القرآن العظیم۔ کون سی تفسیر بالمسور کا بہترین نمونہ ہے؟ تو وہ ہے تفسیر القرآن العظیم۔ نیکسٹ ہے شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ تو ان کے فلسفے کا بنیادی نقطہ ہے یونانی کے بجائے ایمانی فلسفہ، یا شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا بنیادی نقطہ ہے یونانی کے بجائے ایمانی فلسفہ۔ نیکسٹ ہے الاحلاق باللہ لا بالعلوم کس مسلم فلسفی کا قول ہے؟ دوبارہ سنیں، الاحلاق باللہ لا بالعلوم کس مسلم فلسفی کا قول ہے؟ تو وہ ہے امام غزالی۔ نیکسٹ ہے جی علامہ اقبال کے خطبات پر مبنی کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کے مبنی خطبات پر جو یعنی کہ ان کے خطبات پر جو مبنی کتاب کا اصل نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجن تھرو تھاٹ ان اسلام ہے۔ بک کا نام دوبارہ سن لیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجن ان تھاٹ، ریکنسٹرکشن آف ریلیجن تھاٹ ان اسلام۔ نیکسٹ ہے جی نالج از اے ہائیسٹ گڈ کس کا قول ہے؟ نالج از اے ہائیسٹ گڈ، اس یہ قول ہے جی سقراط کا۔ نالج از اے ہائیسٹ گڈ، ٹھیک ہے جی، سقراط جسے کہتے ہیں، سقراط کا قول ہے۔ نیکسٹ ہے سقراط کی تمام تر شہرت کی بنیاد اس کا ہونہار شاگرد کون بنا؟ ارسطو۔ سقراط کی تمام تر شہرت کی بنیاد اور اس کا ہونہار شاگرد کون بنا؟ وہ تھا ارسطو۔ ٹھیک ہے جی، جسے ایرسٹوٹل بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے خلق افعال العباد۔ خلق افعال العباد آدمی اپنے اعمال کا خود خالق ہے، یہ کس کا نظریہ تھا؟ یہ نظریہ تھا معتزلہ۔ یعنی کہ خلق افعال العباد اس کا مطلب ہے آدمی اپنے اعمال کا خود خالق ہے، یہ کس کا نظریہ ہے جی؟ نظریہ ہے معتزلہ کا۔ نیکسٹ ہے جی قائد اعظم کا مزار کس شہر میں ہے؟ تو آپ کا مزار یہ سب کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر ہے۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟ تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن مجید میں 42 جگہ پر تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کہ نام آیا ہے۔ نیکسٹ ہے مندرجہ ذیل حروف میں سے جازم فعل مضارع کون سا حروف ہے؟ مندرجہ ذیل حروف میں جازم فعل مضارع کون سا حروف ہے؟ تو وہ ہے جی الف نون بھی نہیں ہے، قاف یا بھی نہیں ہے، فا یا بھی نہیں ہے، بلکہ لام میم ہے۔ ٹھیک ہے جی، لام میم ہے، جازم فعل مضارع ہے۔ نیکسٹ ہے انہم فتینا آمنوا بربہم، انہم فتیتا آمنوا بربہم، ایمان اور استقامت کے حوالے سے نوجوانوں کے گروہ کا یہ تذکرہ کس صورت میں ہوا؟ یہ جی سورہ کہف کے اندر۔ دوبارہ سنیں، انہم فتیتا آمنوا بربہم، ایمان اور استقامت کے حوالے سے سورہ کہف کے اندر نوجوانوں کے گروہ کا یہ تذکرہ کیا گیا۔ نیکسٹ ہے 19ویں صدی کے آغاز تک خلافت اسلامیہ کا تعلق کس سے رہا؟ تو خلافت اسلامیہ کا تعلق 19
19ویں صدی تک 19ویں صدی کے آغاز تک ترکی سے رہا، ٹھیک ہے جی۔ خلافت اسلامیہ کا تعلق 19ویں صدی کے آغاز تک ترکی سے رہا۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید میں احسن القصص کس صورت میں بیان کیا گیا؟ قرآن مجید میں احسن القصص سورہ یوسف میں بیان کیا گیا، قرآن مجید میں احسن القصص سورہ یوسف میں بیان کیا گیا۔ نیکسٹ ہے آخری مغل حکمران کا نام ہے بہادر شاہ ظفر تھا، اور بہادر شاہ ظفر کو کہ جو تینوں بیٹے تھے وہ ولیم ڈیوس نام کے ایک آدمی نے ان تینوں کو گولی مار دی تھی، اور یہ مشہور شاعر بھی رہے تھے۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے آخری مغل بادشاہ، آخری مغل حکمران ایک مشہور شاعر بھی تھے، اور ان کا جو دربار ہے یہ رنگون کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، رنگون کے اندر۔ جبکہ پہلے جو تھے ظہیر الدین بابر، ان کا کابل کے اندر ہے، اور جہانگیر کا جو ٹامب ہے وہ لاہور کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ